الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ پکڑیے تو تطہرهم
وتزکیہم بہا، ان کو پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ نفس کیجیے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، ان کے حق میں آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جس کو ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، یدعو بہا، جو بھی وہ دعا کرے، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس دعا کو بچا کے رکھوں، شفاعۃ لأمتی فی الآخرہ، آخرت میں اپنی امت کے لیے شفاعت کے طور پر۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، حسب وعدہ بتوفیق اللہ عز و جل، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے تاجدار مدینہ نے اللہ سے دعائیں فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کچھ اجتماعی دعائیں فرمائی ہیں اور کچھ مقامات پر اپنے اصحاب کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اور کچھ ایسے اعمال بیان فرمائے کہ اگر وہ اعمال قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی بھی فرق کرتا ہے، اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمانی تھی۔ آج کی میری ملاقات کا، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، اس کے بنیادی طور پر 3 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ کہ دعا مانگنی کس سے چاہیے، دوسرا نقطہ کہ کس سے دعا کروانا جائز ہے، اور تیسری بات کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر وہ اعمال ہم کریں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ مال کے عرض و سما سے التجا ہے، رب کریم حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ دعا کس سے مانگنی چاہیے، اس نقطے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کئی مقامات پہ بالکل باشگاف انداز میں بیان فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ جب یہ مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو قبول کروں گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ معلوم یہ ہوا
کہ ہر دکھ سکھ میں، ہر خوشی غمی میں، ہر وقت دعا ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ہم اس بات کا اقرار ہر نماز میں کس انداز سے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تو قرآن نص ہے۔ اب عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو آدمی اس سے مانگتا ہے جو ہماری بولی کو جاننے والا ہو۔ آدمی اس کے سامنے سوال کرتا ہے جو صرف انسان کی نہیں، ہر مخلوق کی بولی کو جاننے والا اور سننے والا۔ اور پھر ہم سوال اس سے کرتے ہیں کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، آیا وہ چیز اس کے پاس موجود بھی ہے کہ نہیں؟ ہم سوال اس سے کرتے ہیں کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، کیا جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دینے پر قادر بھی ہے کہ نہیں؟ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ جب ہم یہ ساری صفات، یہ سارے خصائص تلاش کرنا چاہیں کہ وہ کون ذات ہے جو ساری مخلوقات کی آوازوں کو سنتا ہے، جب پکاریں تب سنتا ہے، جو ہم مانگے اس کے پاس موجود ہو، اور وہ ہمیں دینے پر قادر بھی ہو، دینے کے بعد احسان جتلائے بھی نہ، تو فقط ایک ذات بنتی ہے جس ذات کا نام رب العالمین ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، استراؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، دینے پر قادر بھی ہے، اور دے کر انسان بھی نہیں کرتا، اور واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ اب اگلی بات کہ دعا مانگنی تو اللہ سے ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب دعا کس کے ذریعے سے کروائی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کو جس چیز کی طلب ہو، اللہ کہتے ہیں تو مجھے پکار، میں تیری سنوں، تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آدمی کسی آدمی سے دعا کروائے، بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے، اماں جان میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، یہ جائز ہے، کوئی حد والا معاملہ نہیں۔ بیٹی اپنے والدین سے دعا کروائے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام مقتدی سے، مقتدی امام سے دعا کروائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ انسان اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر اصحاب رسول میں موجود تھے۔ اصحاب رسول کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بارش کی ضرورت ہے، دعا کر دیجیے، کائنات کے امام دعا فرمایا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی زندہ فرد کے پاس جا کر دعا کروانا بالکل جائز ہے۔ وہ زندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کا فرد ہو سکتا ہے، آپ کے ملک کا فرد ہو سکتا ہے، جہاں سے آپ کو یقین ہو یہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن فوت شدہ سے دعا کا تصور قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے کہ آدمی کسی فوت شدہ کی قبر پہ جا کر اس سے دعا کروائے، اس کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگے، تو یہ طریقہ کار قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کہیں گے کہ دلیل صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، بارشیں رک گئی،
بارشیں جب رکی، 61 سال کا دورہ شروع ہوا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لائے مسجد نبوی، اور بعض روایات میں ہے کہ مدینہ سے سفر کیا مکہ مکرمہ کی طرف، بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگوائی حضرت عبداللہ حضرت عباس، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جب ہمارے اندر تیرے نبی موجود ہوتے تھے، ہمیں کوئی ضرورت پڑتی، ہم تیرے نبی سے دعا کرواتے، آج ہمارے اندر تیرے نبی موجود نہیں ہے، ہم تیرے نبی کے چچا کو بطور سفارشی لائے ہیں، اے اللہ نبی کے چچا کی سفارش کو قبول فرما اور ہمارے اوپر رحمت کی بارش فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں موجود تھی، اور انبیاء کے بعد سب سے نیک ترین شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر مبارک مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھی، اور قبر وہاں ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑیوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کی کیاریوں میں تاجدار مدینہ کی قبر ہے، سیدنا ابوبکر کی قبر ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں گئے بلکہ نبی کے چچا کو جو زندہ تھے اللہ کے سامنے بطور سفارشی پیش کر کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے رحمت کی بارش نازل کر دی، اور جناب عمر نے امت کے نام یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم نے دعا کروانی ہے تو زندہ شخص سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ اب میری گفتگو کا تیسرا پارٹ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام موجود تھے تو نبی اپنے اصحاب کے لیے دعائیں کرتے تھے، کبھی امت کے نام اجتماعی دعائیں کی، بقیع الغرقد کے اندر جا کر اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ کیا قیامت تک آنے والے لوگ بھی اسی طرح نبی کی دعا کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے کئی ایسے اعمال بیان فرمائے، اگر قیامت تک آنے والا کوئی فرد بھی ان اعمال میں سے کسی عمل کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی نبی کی دعا کا اثر فرماتے ہیں، وہ نبی کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو صحیح البخاری کے اندر نقل فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ سر کے بال کٹوانے والوں پر منڈوانے والوں پر اللہ اپنی رحمت فرما۔ سر کے بال منڈوانے والے سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں یا بیت اللہ کی حج کے بعد فارغ ہو کر اپنے سروں کے بال منڈواتے ہیں، کائنات کے امام نے ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا فرمائی۔ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص عمرے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کے نبی کی دعا کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم، اے اللہ رحم فرما۔ اور یاد رکھیے اللہ کا یہ تو قانون ہے، اللہ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ انسان کی دعا اٹک جاتی ہے، قبول نہیں ہوتا۔ وہ معاملات کیا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے مَطْعَمُكَ حَرَامٌ مَلْبَسُكَ حَرَامٌ مَشْرَبُكَ حَرَامٌ، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، جو لباس پہننا ہے وہ لباس حرام کا، پتا میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ لیکن وہ خوش نصیب بندہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے دعا کر دی، اے اللہ ایسے بندے پر رحم فرما دے، میرا عقیدہ ہے اللہ اس بندے پر ضرور رحم فرمائے گا۔ اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔
اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں، اے اللہ ان پہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو عمرہ کر کے واپس آتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ اللہ اپنے نبی کی کافروں کے حق میں کی ہوئی بد دعا بھی رد نہیں کرتا، اپنے امتی کے حق میں کی دعا کس طرح رد کرے گا؟ اللہ اکبر۔ دوسرا عمل سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ تاجروں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، تجارت کرنے والوں کے لیے فرمایا رحم اللہ عبدا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، رحم اللہ رجلا، اللہ اس انسان پر، اس بشر پر رحم فرمائے۔ کس بشر پر؟ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے یا پھر کسی مقروض سے اپنے قرضے کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے، ان تینوں حالات کے اندر وہ نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سودا بیچتے ہوئے بھی نرمی کرتا ہے، خریدتے ہوئے بھی نرمی کرتا ہے، اور اگر کوئی قرض دار کسی نے کوئی چیز دینی ہے، مقروض ہے، اس سے قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی نرمی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک بندہ فوت ہو گیا، جب بندہ فوت ہو گیا اللہ کا الحاکمین کے دربار میں پہنچا، مرنے کے بعد زندگی کے اندر سارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ اللہ کا الحاکمین نے پوچھا میرے بندے کو نیکی بھی لایا کہ نہیں لایا؟ کوئی نیکی بھی ہے؟ یہ کہنے کا اللہ ہے کہ نیکی ضرور ہے۔ اللہ کا الحاکمین ہر چیز کو جاننے والا پوچھا بتا کون سی نیکی ہے؟ جواب دیتے اللہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اور اگر کوئی بندہ مجھ سے کوئی چیز ادھار لے جاتا میں واپسی کا مطالبہ کرنے میں نرمی کرتا، اور اپنے ملازمین کو میں نے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا 2-3 مرتبہ اس سے مانگو، اگر دے دے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو معاف کر دیا کرتا، اس کے بعد میں وہ قرض معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کا الحاکمین فرماتے میرے فرشتوں اس بندے کی اسی نیکی کا اتنا وزن بنا دو کہ گناہ ہلکے پڑ جائے اور اس بندے کو جنت کا مہمان بنا دو۔ رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے تجارت کے اندر، تجارتی معاملات کے اندر، لینے دینے کے اندر اور واپسی کا مطالبہ کرنے میں نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تیسرا عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، پہلی 2 باتیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس مال ہے۔ عمرہ کون کرے گا؟ جس کے پاس مال ہے۔ حج کون کرے گا؟ جس کے پاس دنیاوی مال موجود ہے۔ لیکن یہ ایک عمومی بات ہے، مالدار بندہ حج کے لیے جائے گا، مالدار بندہ عمرے کے لیے جائے گا، لیکن اللہ جو بندے غریب ہیں، جو جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، کیا وہ بھی کسی انداز سے تیرے نبی کی دعا کے مستحق بن سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مسلم علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رحم اللہ امرأ، اللہ اس انسان پر، اس فرد پر رحم فرمائے، اس فرد پر من صلی قبل العصر 4، جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا فرماتا ہے۔ عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے۔ کائنات کے امام اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرما دے
جو عصر کی نماز سے بعد عصر کی فرض سے پہلے 4 نوافل ادا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم نبی کی دعا کے مستحق ٹھہر جائیں، نبی کی ہمارے حق میں دعا قبول ہو جائے، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دے، تو نبی کی دعا ہے رحم اللہ امرأن من صلی اربعا قبل العصر، جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عصر کی نماز سے پہلے مسجد میں آنا پڑے گا۔ لیکن آج جس معاشرے میں میں اور آپ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، یہاں نوافل تو بہت دور کی بات ہے، فرائض ادا کرنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم 5 وقت کی فرض نماز ادا نہیں کر سکتے۔ آدمی بیمار ہے، چل نہیں سکتا، کوئی کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی زندگی کے سارے معاملات وہ اپنے چارپائی میں بیٹھ کے بھی پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے جب تک اس کو روح کا پرواز نہیں ہو جاتی۔ لیکن نماز اچھا بھلا ہوتا ہے، نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلتا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نماز کے لیے اذان کا وقت ہوتا، سیدنا بلال یا ابو محذورہ یا کوئی مؤذن اذان کے کلمات ادا کرتا، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا، آقا ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، جو ہی آواز سنتے ہمیں بالکل چھوڑ دیتے اور ہم کو بالکل علیحدہ کر کے مسجد کی طرف دوڑ لگا دیتے تھے، گویا کہ ہمارا اور نبی کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اذان سن کے گھروں میں بیٹھنا، دکانوں پہ بیٹھنا، کاروبار پہ بیٹھنا، یہ پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے۔ فرمایا جو آپ کی عصر سے پہلے 4 نوافل پڑھتا ہے رحم اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے گا۔ اگلا عمل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو جاگتا ہے۔ محدثین نے اس کے 2 معنی بیان فرمایا، رات کو جاگنے سے مراد تہجد کے وقت جاگتا ہے، اور ایک معنی ہے فجر کے لیے اٹھتا ہے، قام من اللیل رات کو جاگتا ہے، فصلی اور نماز ادا کرتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ خود بھی نماز ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اگر فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ اگر وہ نہیں اٹھتی، جاگتی نہیں ہے، بستر کو اپنے اوپر لپیٹ کے سو جاتی ہے، نَضَحَ عَلَى وَجْهِهَا الْمَاءَ اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتا ہے، اسے زبردستی اٹھاتا ہے، اٹھو نماز پڑھو۔ نماز کے لیے خود بھی اٹھتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا رحم اللہ، اللہ ایسے خوش نصیب بندے پر اپنے رحمت کا نزول فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ سارے اختیارات مرد کو نہیں دیے، فرمایا رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے ایسی عورت پر قامت من اللیل فصلت جو رات کو جاگتی ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہے، اور خود اٹھنے کے بعد وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا اپنے خامن صاحب کی بھی اٹھاتی ہے۔ بعض اب اس طرح بھی ہوتے ہیں نا، عورت بڑی نیک پرہیزگار متقی ہوتی ہے اور خامن صاحب کہتے ہیں نماز میرے سے تم ہی پڑھ لیں، میری جگہ کی نماز تم ہی ادا کر لو۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، مرد نیک ہوتا ہے، عورت جو بے نماز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تو پڑھتا ہو جائے گی۔ یاد رکھیے حضرات عزیز وقار، نماز وہی ہے جو انسان نے خود ادا کی ہے، کسی کا عمل کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ایسی عورت جو جاگتی ہے اور اپنے خامن کو جگاتی ہے، فَإِنْ أَبَى اگر اس کا خامن انکار کرتا ہے، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ اس کے چہرے میں پانی چھڑک کے اس کو جگانے کا اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ میاں اٹھتا ہے، بیوی کو اٹھانے کا فریضہ ادا کرتا ہے، بیوی اٹھتی ہے، اپنے خامن کو جگانے کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا رحم اللہ، اللہ ایسے مرد اور ایسی عورت سے اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ آج ایک بیوی
ہر کام کے لیے اپنے خاوند سے لڑتی ہے، ہر کام کے لیے۔ تو کاروبار پہ نہیں جاتا، تو کام نہیں کرتا، تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا۔ کتنی بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اختلاف اس بات پہ ہو کہ تو نماز ادا نہیں کرتا، اس بات پر تو اختلاف ہے کہ میرے بھائی کی شادی پہ تیرا مور آپ تھا، میرے بھائی کی شادی پہ تم نے شاپنگ اچھی نہیں کروائی، شادی پہ مجھے سوٹ لے کر دیا، اس بات پہ تو اختلاف بن جاتا ہے، گھر اجڑتے ہیں۔ آج تک کوئی گھر ایسے اجڑتا نہیں دیکھا گیا کہ دین کی بنیاد پر اختلاف ہوا ہو کہ میں اس خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ بے نمازی ہے، یا کسی خاوند نے اپنی بیوی کو اس بنیاد پر چھوڑا ہو کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ بے نمازی عورت ہے۔ حضرات علی بکار، یہ میرے اور آپ کے دین کا سٹیٹس ہے۔ فرمایا ایسی عورت اور ایسا مرد جو نماز خود بھی پڑھتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاتا ہے، اللہ اس پہ ضرور رحم فرمائے گا۔ جمعے کے حوالے سے، جمعے کے دن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من اصبح، صبح اٹھتا ہے، واغتسل، غسل کرتا ہے، واغتسل، اپنے اہل و عیال کو غسل کرواتا ہے، پھر جمعے کی اذان کا انتظار کرتا ہے، اذان شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آیا ہے اللہ ایک ایک قدم کے بدلے اس بندے کے اعمال کے اندر درجات میں اضافہ کرتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات کے امام نے فرمایا خود تک انوایا، اس کے جو گناہ ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے، حتیٰ کہ مسجد میں آ کر وہ بندہ بیٹھ جاتا ہے، اذان شروع ہوتی ہے، بڑی انہماک کے ساتھ وہ خطبہ جمعہ سنتا ہے۔ انہماک کے دو طریقے نا، ایک انہماک ہے دھیان سے سننا، ایک انہماک ہے دھیان سے سونا، دونوں کام ہم کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں۔ انہماک سے سننے کا معنی کیا ہے کہ جو امام کہتا ہے اس کی بات کو سنتا ہے، اس کے بعد خشوع خضوع کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر کے جب مسجد سے باہر نکلتا ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں غفر اللہ السیئات 10 یوما، اللہ تعالیٰ سے بندے کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ خود بھی تیاری کی، اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کی، یہ نہیں خود تیاری کر کے آ گیا، گھر والے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی فکر نہیں، جمعے کی فکر نہیں۔ حضرات عزیز وقار، آئیے اپنے آپ کو اس دعا کا مستحق بنوا لیجئے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگلا عمل سیدنا ابو عمران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا رحم اللہ عبدا کانت لأخیہ عنده مظلمہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرما دے، اس بندے پر کہ جس بندے نے کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا، اللہ اس مظلوم پہ رحم فرمائے، اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کا مال ہڑپ کر لیا گیا، اس کے جان کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ظالم ہے، جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، اپنے سٹیٹس کو بالائے طاق رکھ کے مظلوم کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے معافی مانگتا ہے، میرے بھائی میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی طرح مال ہڑپ کر لیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، معافی مانگتا ہے۔ رحم اللہ رجلا، اللہ سے بندے پہ رحم فرما دے جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، پھر اپنے جرم کو قبول کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس سے جا کے معافی مانگتا ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے پہ ضرور رحم فرمائے گا۔ اب اگلا معاملہ ہے کہ جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے وہ بھی خوش دلی کے ساتھ غفرہ، اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالی الحاکمین ان دونوں میں اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ یہ معافی مانگنے کے لیے چلا گیا، اپنی انا کو قربان کر کے، اپنے سٹیٹس کو قربان کر کے کہ میرا اگلا معاملہ آسان ہو جائے، یہ معافی مانگنے کے لیے چلا گیا، اس نے بڑا دل کر کے اپنے آپ کو وسیع و ظرف بنا کے اس کو معاف کر دیا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ ان دونوں پہ رحمت کا نزول فرمائے۔
سیدنا ابی عمران رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک لسانہ طویلا ثم ارسلہ ثم قال اتخفف علیکم ھذا رحم اللہ عبدا قال خیرا وغرما او سکت عن سوء فسلم۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ قال خیرا، جب بولتا ہے اچھا بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو تم میں سے مومن ہے، اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے ایمان کی دلیل کے لیے چاہیے من کان یؤمن باللہ، اسے دلیل کے طور پر چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات کرے، او لیصمت یا خاموشی کا استعمال، خاموش ہو جائے۔ اچھی بات نہیں آتی، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہے، چغلی کرنے سے بہتر ہے خاموش رہے، کسی کے اوپر بہتان لگانے سے بہتر ہے خاموش رہے، کسی کو گالی گلوچ کرنے سے بہتر ہے خاموش رہے، کسی کے بارے میں غلط پراپاگنڈا کرنے سے بہتر ہے خاموش رہے۔ من قال خیرا، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو اچھا بولتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَغَنِمَ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کے عیب جوئی نہیں کرتا، او سکت عن سوء فسلم، اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے پھر بھی خاموشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ اکبر کبیرہ، ان کے شاگرد سیدنا عطا بن ابی رباح، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ والدا اعان ولدہ علی برہ، اللہ اس باپ پہ رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی نیکی کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اس باپ پہ رحم فرمائے جو اولاد کو نیکی کے راستے پہ چلانے کے لیے اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم ضرور دلوائیے، ہماری ضرورت ہے، ضرور پڑھائیے، لیکن خدا را ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیے۔ ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے۔ کس بندے پر؟ اس باپ پر رحم کرے جو اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے، نیکی کے راستے کی تلقین کرتا ہے، نیکی کے راستے کے لیے چل کر لے کر جاتا ہے۔ اپنے 4 سال کے بچے کو سردی کے اندر صبح اسکول چھوڑنے کے لیے جانے والا باپ، کیا کبھی اس نے سوچا ہے میں اپنے 12 سالہ بچے کو انگلی میں لگا کر مسجد میں لے کر آتا ہوں کہ نہیں آتا؟ 4 سالہ بچے کو سردی کی شدت محسوس نہیں ہوتی تو 12 سالہ لڑکے کو ہم مسجد میں لانا گوارا نہیں کرتے، کیوں؟ بعد میں کہتے ہیں اولاد بڑے نافرمان ہیں، دعا کرو، بھائی دعا کا وقت گزر چکا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں، ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کی نیکی والی تربیت کریں۔ سیدنا اللہ اکبر کبیرہ محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرن کف یدہ، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لیتا ہے، کف یدہ، اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لیتا ہے، وَأَمْسَكَ لِسَانَهُ، اپنی زبان کو ہر قسم کی اللہ کے نافرمانی سے روک لیتا ہے، وَأَغْنَى نَفْسَهُ، اپنے نفس کو غنی کر لیتا ہے، بخیل نہیں رکھتا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وَأَغْنَى نَفْسَهُ، اس کے بعد فرمایا وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ، فضول پھرنے سے بہتر ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اہل و عیال کو وقت دیتا ہے۔ رحم اللہ، اللہ ایسے خوش نصیب بندے پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما دے، اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکا، کفا
اپنے آپ کو ظلم سے روکا، اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے دیگر مسلمان محفوظ ہیں۔ اپنے ہاتھ کو روکا، اپنی زبان کو روکا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ حضرت علی وقار اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسا وہ خوش نصیب بندہ ہے جس پر اللہ اپنی رحمتوں کا ضرور نزول فرمائے گا۔ سب سے آخری بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی اللہم ارشد الائمۃ، اے اللہ جو لوگوں کے امام ہیں، امام مسجد ہیں، اللہ ان کی رہنمائی فرما، امام مسجد کی رہنمائی فرما، اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ امام مسجد کی رہنمائی فرما، اس کو ہدایت کے اوپر گامزن رکھ، ہدایت کے اوپر اس کو قائم رکھ، واغفر للمؤذنین، اے اللہ مؤذنوں کو معاف فرما۔ مؤذن اذان دینے والوں کے لیے کائنات کے امام علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی ہے اور اپنے مصلی کے مراسا کے لیے ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے میرے اور آپ کے پاس یہ وقت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں، جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ دعائیں ہمارے لیے بھی ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائیں، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جن اعمال کے متعلق احادیث کے اندر نشاندہی ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دے عمرہ اور حج ضرور کریں۔ اگر اللہ کا الحاکمین موقع عطا فرما دے تجارت کرنے کا تو تجارت کرتے ہوئے نرمی کا مظاہرہ کیجیے۔ اگر کسی مقروض کے پاس پیسے نہیں یا نہیں دے سکتا اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ادا کرنے کی روٹین بنا لیجئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق خود بھی رات کو اٹھیے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اٹھائیے، نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اور اس کے بعد اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اس کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ اگر ہم سے کسی سے زیادتی ہو چکی ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگنے والا جگرا پیدا کیجیے۔ جب ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، دین اسلام کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔